کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنی سے درد پر بھی کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی ایک چوٹ کے نہیں، بلکہ اندر کی اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے نہیں کہہ پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے پورے ہونے کی طلب کیسی؟ اکثر مایوسی کا احساس تمہیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف تمہاری زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ تمہارے ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر دیر کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم جب اللہ پہ توکل بڑھاؤ گے تو اللہ ویسے ویسے ہر مصیبت کا حل پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جو تم پر بارش نازل کرتا ہے اور مایوسی کے بعد اپنی رحمت اور برکت پھیلا دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے، بس ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے، جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اگر کبھی لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے، بس اپنے خدا پر بھروسہ۔ قرآن کہتا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما۔ جب کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے، جا کے اسے چپ کراؤ۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور انسان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ انسان چپ نہیں ہوتا تو واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رب، ہم نے تیرے اس بندے کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے اس کی بہت پیاری چیز لے لی ہے۔ اب دیکھنا، میں اس کو وہ عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اتنا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن کا، رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزاریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور اللہ کو پکاریں، اپنے رب کو بتائیں
جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جن پر آپ کا اختیار نہیں لیکن اس کا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ وہ المجیب دعاؤں کو سننے والا ہے۔